اور یہ اس کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اس کے ہی سیٹ کے اگینسٹ لے جا رہی ہے. اس چیز کی ایف آئی آر پہلے تو آپ مجھے یہ سمجھا دیں. چلو بھائی آپ مان بھی لیا کہ آپ ایف آئی آر کٹوانے جا رہے ہیں. پہلی نمبر 1 بات، اس کے خلاف ایف آئی آر کٹے گی نہیں. سب سے زیادہ جو بربادی ہوگی نا اس سارے سینیریو میں وہ ہوگی سانول کی. ہائی گائز، میں پھر حاضر ہوں اور اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈراما سیریل سانول یار پیا کی ایپیسوڈ 25 اینڈ 26. ریویو میں کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلے میں کہہ دوں، یہ بات میں کہہ دوں اور آپ سن لیں کہ یہ ڈرامے کی جو 2 ایپیسوڈز میں انہوں نے اس ڈرامے کو ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں ڈال دیا ہے، جو کہ ڈائریکشن بالکل بھی صحیح نہیں ہے. بہت بڑے بڑے فلاز ہیں، بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں رائٹرز نے جو کی ہیں، جو کہ یقین آنے والی ہی نہیں ہے. لائک لٹرلی اگر اس ڈرامے کو کسی اور طریقے سے کیا جاتا، مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ انہوں نے سانول کو کیوں ڈالا ہے اور علی یار کا کریکٹر کیا ہے اور پیا کیا چکر میں ہے، اسلم کیا چیز معاملہ چلانا چاہ رہا تھا. سب سے سمجھدار جو ہے نا پورے ڈرامے میں، سب سے جس کا دماغ چل رہا ہے وہ ہے سیٹھ موسیٰ کہہ لیں، سیٹھ داؤد کہہ لیں. وہ بندہ ہے جو کہ دماغ سے سوچ رہا ہے اور بالکل صحیح طریقے سے نا اپنی زندگی کے فیصلے لے رہا ہے. باقی جو سارے کے سارے ہیں نا ان کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سارا یہ جوئے کی بازی میں ہاری ہوئی لڑکی اور وہ والا سارا سینیریو تھا. میں نے پچھلے والے ریویو میں کہا تھا کہ سب لوگ سب کو سب کچھ پتہ ہے سوائے کہ علی یار کے. تو اس ایپیسوڈ میں پیا نے جا کے سانول کے مشورے کے مطابق علی یار کو پوری کہانی لفظ بہ لفظ بتا دی اور اس بندے نے یقین نہیں کیا جیسا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی. وہ اپنے فادر کی سٹوری پہ بلیو کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ 2 ٹیمز ہو گئی ہیں، ٹیم پیا ہے اور ایک ٹیم داؤد ہے. اب مجھے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ پیا جب یہ بتا دے گی اس کو تو یہ پھر یہ قدم اٹھائے گی. اگلا قدم جو اس نے اٹھانے کا سوچا ہے وہ بہت ہی سٹوپڈ قدم ہے. لائک اس کی تو کوئی سینس بنتی ہی نہیں ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پتا چلا ہے کہ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے آپ کے باپ نے جوئے کی بازی میں آپ کو ہارا تھا اور جوئے کا جو اڈا چلا رہا تھا اور جوئے کا جو گیم چل رہا تھا وہ سیٹھ موسیٰ چلا رہا تھا جو کہ علی یار کا فادر ہے. اب اس بندی نے سب سے پہلے جو دیکھیں، اب آپ اس کی بات سنیں، پیا جی کی بات سنیے آپ. پیا جی کو سب پتا ہے. پیا جی نے اپنی دوست کے سامنے قبول کیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ جو سانول ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے. تو یہ بندی اس کو دوست سمجھتی ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے اور یہ اس کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اس کے ہی سیٹ کے اگینسٹ لے جا رہی ہے، اور جو کہ بہت ہی اس کی جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. اگر تمہیں جنگ لڑنی ہے تم لڑو، تمہیں فائٹ کرنی ہے کرو. تمہاری ماں کا مسئلہ ہے، تمہارے باپ کا مسئلہ ہے، تمہارا اپنا مسئلہ ہے، تمہاری محبت کا مسئلہ ہے جو تمہیں علی یار سے ہے. تم ہیلپ لیتی، کسی سے بھی ہیلپ لیتی، علی یار سے ہیلپ لیتی، اپنے باپ کو مناتی، کچھ بھی کرتی. سانول کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بندی کو پتا تھا کہ سانول سے اگر یہ مدد مانگے گی، اس سے کہہ رہی ہے تم کیا میرے محافظ بنو گے؟ کس رشتے سے بھائی؟ کیوں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں تمہارا محافظ بنے گا؟ تمہارے میرے خاندان اور مجھے اپنے سیٹ سے بچاؤ گے، اپنے مالک سے بچاؤ گے. اور وہ تو یہ کہے گا، وہ تو اس سے محبت کرتا ہے، وہ تو اس سے عشق کرتا ہے. لیکن اس بندی کو جب پتا ہے کہ وہ محبت کی وجہ سے تمہارے یہ سارے کام کر رہا ہے تو تم اس سے محبت نہیں کرتی، تم اس کا کیوں فائدہ اٹھا رہی ہو؟ یہ تو یعنی کہ کسی کو پلے کرنے والی بات ہے نا اپنے فائدے کے لیے. تو پیا جی صاحبہ جو ہیں، ایک انہوں نے یہ بغیرتی ڈالی ہے کہ سانول کو استعمال کر رہی ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. اور یہ پیار کرتی ہیں علی یار کو، اس کو نہیں بتا رہی، اس سے مدد نہیں مانگ رہی، اس کے ساتھ کچھ کر کے بیٹھ کے کچھ سینیریو حل نہیں کرنے کی کوشش کر رہی. نہیں، جنگ پہ آ گئی، آمادہ ہو گئی کہ میں جو ہوں جنگ لڑوں گی، مجھے انصاف چاہیے. اب انصاف کی بات بھی آپ سن لیں. انصاف کیا چاہیے ان کو؟ کہ میں اس کے باپ کے اگینسٹ ایف آئی آر کٹاؤں گی. کس چیز کی ایف آئی آر؟ پہلے تو آپ مجھے یہ سمجھا دیں. چلو بھائی آپ مان بھی لیا کہ آپ ایف آئی آر کٹوانے جا رہے ہیں. پہلی نمبر 1 بات، اس کے خلاف ایف آئی آر کٹے گی نہیں. اتنا پاورفل آدمی جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب اتنے پاورفل لوگ ہوتے ہیں، اتنے بزنس مینز ہوتے ہیں، ان کے پولیس میں، ان کے ساری جگہوں میں جو ادارے ہیں، جو لا انفورسمنٹ ادارے ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے لوگوں سے جان پہچان ہوتی ہے، ان کی دوستی یاریاں ہوتی ہیں. پہلی بات تو اس کی ایف آئی آر کٹے گی نہیں. اگر آپ اپنا دماغ لڑائیں اس کے خلاف کٹے گی نہیں. دوسری بات، ایف آئی آر کس چیز کی؟
اس ایک جملہ اس نے بولا ہے میں اس پہ ایف آئی آر کٹوانا چاہتی ہوں سیٹ داؤد پہ ارادی یا غیر ارادی مرڈر کی میری مدر کی. یہیں رک جائیں. ارادی اور غیر ارادی مرڈر اس نے نہیں کیا ہے کسی حالت میں بھی. اس میں سیٹ داؤد نے اس کی ماں کا مرڈر نہیں کیا ہے. مانا وہ جوئے کا اڈا چلاتا تھا اس پہ ایف آئی آر کٹ سکتی ہے کہ بھئی وہ ایک انلیگل کاروبار کرتا تھا, جوئے کا اڈا چلاتا تھا, وہ ایف آئی آر کٹ سکتی ہے آج سے 25 سال پہلے 26 سال پہلے جب وہ جلاتا تھا اس کے حساب سے چل سکتی. لیکن 25 سال کے بعد جب وہ جوئے کا اڈا بند بھی ہو گیا, وہ کاروبار بند بھی ہو گیا اور وہ بندہ یہاں سے یہاں پہنچ گیا اور اس کے خلاف تم ایف آئی آر کٹوانے جا رہی ہو اس کے خلاف کہ اس نے میری ماں کا قتل کیا ہے ارادی یا غیر ارادی. اب ارادی یا غیر ارادی طور پہ مرڈر کیا ہوتا ہے, کیسے لائک انڈائریکٹلی اگر میں کوئی کام کر رہی ہوں تیسرے توالے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو میرے پر کوئی ایف آئی آر کر دے گا کہ بھائی اس نے غیر ارادی طور پہ میرے اس فلانے کا مرڈر کیا ہے. اتنی اندھی نہیں مچی ہوئی دنیا میں کہ بھائی آپ کی تیسرے توالے کا مرڈر ہوا ہے, کسی کی بیوی کا مرڈر ہوا ہے جو آپ کے ساتھ جوا کھیل رہا تھا تو آپ نے اس کا مرڈر کیا ہے اور آپ پہ 25 سال کے بعد اس پہ ایف آئی آر کٹی جب آپ نے جوا کھانا سب کچھ بند کر دیا اور آپ اتنے پاورفل بندے ہو گئے. سوچو, غور کرو اس بات پہ کہ یہ ایف آئی آر کی کوئی تک بنتی ہے, کوئی تک. یعنی کہ اب مجھے آگے پل پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اس ڈرامے میں, کیا سینیریو ہوگا, کیا یہ ذلیل خوار ہوں گے. پہلی بات تو یہ ایف آئی آر کی کوئی بیس ہی نہیں ہے. نمبر 1 میں ساتھ نہیں لے میں سیٹ داؤد کا ساتھ نہیں دے رہی ہوں. کوئی سالڈ چیز تو لے کے آؤ نا اس کو نیچا دکھانے کے لیے. کوئی بڑا کوئی چیز دکھاتے, کوئی لینڈ مافیا کا کوئی کیس دکھاتے, کوئی ورک شاپ سے ریلیٹڈ کچھ چکر دکھاتے, کچھ اس طرح کے سینیریو دکھاتے. 25 سال پہلے جو اس کی ماں مری اس کے قتل کا ایف آئی آر اس پر ڈلوا رہی. اس طرح تو تمہارا باپ بھی امپلیمنٹ ہوتا اس میں تمہارے باپ کو بھی تم سزا دلواؤ کیونکہ وہی جوا کھیل رہا تھا, اسی نے تمہیں ہارا ہے. تو اپنے باپ کے خلاف بھی تو ایف آئی آر کٹواؤ نا, سوائے سیٹ داؤد کے خلاف لڑا رہے. اینی ویز سانول صاحب نے اپنی ذمہ داری قبول کر لی کہ میں اس لڑکی کی حفاظت کروں گا, میں اس کا محافظ ہوں. اب میں چاہے دنیا جائے آخری سانس تک میں آپ کا ساتھ دوں گا. بیٹا تیری سانسیں کم ہی بچی ہیں. مجھے یہ نظر آ رہا ہے اس ڈرامے میں کہ جو سب سے زیادہ جو بربادی ہوگی نا اس سارے سینیریو میں وہ ہوگی سانول کی, ایموشنلی اینڈ فزیکلی اینڈ فائنینشلی, اور بھی سارے لی لگا لیں. سب سے زیادہ برباد جو ہوگا نا یہ سانول میاں ہوں گے. یہ عشق کے ہاتھوں یہی برباد ہوں گے اور اس کو لڑکی بھی نہیں ملے گی. سیدھی بات تو یہ لڑکی 2 لڑکوں سے کھیل رہی ہے, ادھر اس کو معاملہ چلایا ہوا اس کو. اب بات کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں علی یار صاحب کی. علی یار صاحب اتنے کچھ چوچے بچے دکھائے ہیں, اتنے کچھ چوچا بچہ دکھایا معصوم چچو کہ بھائی باپ نے 2 ٹسمے بہائے, پورے سوال لے کے آیا تھا. وہ پہلے سوال پہ ہی پھس ہو گئے. آپ بتائیں آپ سیٹ داؤد ہیں یا سیٹ موسیٰ ہیں, یہ سوال پوچھا ہے اس نے صرف, اور اسی سوال کے اوپر معاملہ پھس. اس کے باپ نے اس کو جو 2 ٹسمے بہا کے گلے لگایا وہ تو پوری کہانی بھول گئے. وہ تو پیا سے بولنے چلے گئے نہیں میرے باپ نے صحیح کہہ رہا ہے, تمہارے باپ جو ہے نا مانے گا نہیں, چلو آؤ ہم کورٹ میرج کر لیں تاکہ میں بھی خوش ہو جاؤں, تو مجھے لڑکی بھی مل جائے, تمہارا باپ جائے جہنم میں, میرا باپ جائے جہنم. میرا باپ تو راضی ہے ہماری کورٹ میرج کرانے کی. سوچو اتنا دکھایا تمہیں, باہر سے آئے ہو, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات. باپ نے تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دیا ہے, کسی بات کا تمہیں پتہ نہیں. اس کے 2 ٹسمے بہاتے ہوئے دیکھ کے اب مجھے یہ لگ رہا ہے, جہاں تک مجھے اندازہ ہوا آخر کے 2-4 جملے سن کے, کہ علی یار صاحب جو ہے نا پیچھے ہٹ جائیں گے. جیسے ہی یہ ایف آئی آر درج ہوگی, یہ مقدمہ درج ہوگا, یہ اپنے باپ کی سائڈ پہ چلا جائے گا. اور جان کس کی جوکھوں میں آئے گی؟ سانول کی. بیکاز سانول نے بیچارے نے ذمہ داری اٹھائی ہے ان لوگوں کی حفاظت کرنے کی. وہ آ جائے گا فرنٹ پہ, اس کا راز کھل جائے گا سیٹ داؤد کے سامنے کہ یہ جو ہے سانول ہے جو ان کی حفاظت کر رہا ہے, جو ان کا ساتھ دے رہا ہے. تو ان اینی سرکمسٹینسز کھیلا بہت اچھا ہے سیٹ داؤد نے, بیکاز اگر سانول سامنے آئے گا تو وہ اپنے بیٹے سے آئے گا, دیکھا یہ لڑکی تمہیں پسند نہیں کرتی, اس لڑکی کا اس کے ساتھ چکر ہے سانول کے ساتھ, اور یہ مجھے بدنام کرنے کے لیے اور مجھے اپنے جرموں میں پردہ ڈالنے کے لیے اپنے باپ کے مجھ پہ ایف آئی آر کرا رہی ہے. بتاؤ تم میرے ساتھ ہو یا اس کے ساتھ ہو. لٹرلی دا گیم سب سے اسٹرانگ جو ہے اس رائٹ ناؤ وہ سیٹ داؤد کا ہے, جو کہ میں کہتی ہوں وہ بندہ دماغ سے سوچ رہا ہے, ڈیفینیٹلی دماغ سے سوچ رہا ہے. باقی رہی بات علی یار, یہ جو ہے علی یار صاحب کی, وہ تو پھس ہو گئے, ان کے تو ہوا ہی تھی غباروں میں. سانول صاحب خام کھا کے ہیرو بنے جا رہے ہیں. لڑکی نہ تمہیں لڑکی کا پتہ ہے وہ لڑکی اس کو پسند کرتی ہے,
तुम आवे इश्क के चक्करों में हाँ शहीद होने से, कहते हैं ना शहीद होने के लिए रेडी, वो वाला मामला है सावल का। क्या है, तुम्हें पता नहीं है कि एफआईआर नहीं होगी, क्यों तुम उनको झूठे तसल्लियां तरले नारे दे रहे हो? और पीआर का तो दिमाग खराब हो गया, उसको तो सोचना चाहिए कि कर क्या रही है। सो एनीवेज दीज टू एपिसोड दिस, सबसे ज्यादा दुख हुआ है मुझे सांवल की हालत पे, और सबसे ज्यादा मैंने अप्रिशिएट किया सैयद दाऊद की प्लानिंग को। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यू एंड दीज 2 एपिसोड्स।